بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ TNN نیٹ ورک پر۔ آج 6 ستمبر ہے اور اس کو ڈیفنس ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج سے ٹھیک 53 سال پہلے بھارت نے تمام بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کی سرحدوں کو عبور کیا اور پاکستان کو بحالت مجبوری اس کا جواب دینا پڑا۔ یوں تو چھوٹی چھوٹی جھڑپیں آزاد کشمیر میں جاری تھی۔ اگست کے مہینے میں شروع ہو گیا تھا کام وہاں پر، اور آہستہ آہستہ وہ جنگ جو ہے پھیلتی چلی گئی، اور پاکستان کی جو فوجیں تھیں وہاں پر آزاد کشمیر کے ساتھ مل کے جنگ میں شامل تھیں، ان کی کارکردگی کچھ اتنی اچھی رہی کہ بھارت جو تھا وہ ان نرو ہو گیا، اور چھم جوڑیاں پر قبضہ ہونے کے بعد وہ ایک قسم کا بکھلا گیا تھا۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ ہماری فوجیں اب کشمیر میں داخل ہونے والی تھیں۔ تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں 6 ستمبر 1965 پاکستان پر 3 ڈائریکشن سے حملہ کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی انفارمیشن تھوڑا ڈیفیکٹو تھی کہ ہماری فورسز جو ہیں وہاں نہیں ہیں، کیونکہ ان کو کلیئر واک اوور مل جائے گا، لیکن ہماری جو ایڈوانس پارٹیز تھیں وہ تمام بارڈر کے اوپر ڈپلائے تھیں۔ جنرل موسیٰ نے جنگ کے بعد جب ہمیں ایڈریس کیا آفیسرز کو وہاں پر، تو انہوں نے ایک بات کی۔ انہوں نے کہا کہ 4 سپٹمبر کو وہ GH کے آپریشن روم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کہا لگاؤ ذرا خبریں سنتے ہیں۔ خبریں سنی تو اس میں ایک خبر یہ آئی کہ پاکستان کے جہازوں نے امرتسر پر ہوائی حملہ کیا ہے، راکٹ برسائے ہیں، جو کہ بالکل غلط تھا اور اس قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تھا۔ انہوں نے فوراً میٹنگ کال کی۔ یہ میں بات بتا رہا ہوں، یہ انہوں نے خود ہمیں فیلڈ ایریا میں یہ بتایا، تو اس لیے اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز میں شامل نہیں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت جو ہے وہ کچھ چال چلنے والا ہے۔ تو انہوں نے فوراً ہی جو DGMO تھے ان سے کہا کہ بھئی آپ ایک فلیش سگنل تمام فارمیشنز کو دے دیں کہ آل فارمیشنز ٹو بی ان بیٹل لوکیشنز بائی 6th مارننگ۔ یہ اس دن 4 تاریخ کی بات ہے۔ لیکن جو اچھے ہمارے پرانے سینئر کمانڈر تھے، تجربہ کار تھے، تو انہوں نے مطلب 5 اور 6 کی رات کو ہی کچھ ٹروپس جو ہیں وہ موو کر دیے، کیونکہ جیسے توپ خانہ ہوتا ہے ان کو اپنی گن پوزیشنز بنانی ہوتی ہیں، تو اس میں ذرا ٹائم لگتا ہے، پھر ان کو کیموفلاج کرنا ہوتا ہے، کور کرنا ہوتا ہے، تاکہ دشمن اس کو اوپر سے نہ دیکھ لے، ان کے جہاز جو ہیں ریکانوسنس پلین جو ہے۔ تو یہ ایک بڑی کیا کہتے ہیں جنگ ایسی تھی کہ جس کے اوپر کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ فخر کر سکتی ہے۔ ہم نے اپنے سے 5 گنا دشمن کو شکست دی۔ اب میں تو پوری جنگ کا حالات جاری رکھ سکتا ہوں، مجھے تو 3-4 دن بھی لگ جائیں تو قصے ختم نہیں ہوں گے، لیکن ہم اس کو اس طرح سے چلائیں گے کہ آج ہم نے ملٹری ویٹرن جناب بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب کو دعوت دی ہے، اور انہوں نے 65 کی جنگ میں حصہ لیا ہے، 71 کی جنگ میں لیا ہے، اور یہ بہت ہائیلی ڈیکوریٹڈ سولجر ہیں۔ ستارہ جرت ہے 65 کا ان کے پاس، اس کے بعد ستارہ امتیاز ملٹری ہے، اس کے بعد امتیازی سند ہے گیلنٹری اور بار ہے، مطلب 2 ملی ہیں، اور بے شمار لیٹرز آف اپریسیشن ہے۔ نیشنل ڈیفنس کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، بے شمار انہوں نے سٹاف اپائنٹمنٹس کیے ہیں، کورسز کیے ہیں۔ مطلب اگر میں ان کا بایو ڈاٹا پڑھنا شروع کر دوں تو مجھے کم سے کم آدھا گھنٹہ چاہیے، اور انہوں نے 34 ایئرز
فوج میں سروس کی ہے اور تقریباً 27-28 سال جو ہے کارپوریٹ سیکٹر میں. تو یہ ان کی بڑی گہری نظر ہے. یہ انگلش میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. میری طرح میں بھی لکھتا رہتا ہوں, یہ بھی لکھتے رہتے ہیں. تو ہم نے ان کو دعوت دی. جناب بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور accepting our invitation to come and be our guest in the TNN network. تو چونکہ آپ نے تو ہماری طرح آنکھوں دیکھا حال دیکھا ہے اور جنگ میں حصہ لیا اور ماشاءاللہ ستارہ جرت سے آپ نوازے گئے, تو ذرا یہ بتائیں. کہتے ہیں کہ جی وی ور کاٹ انویئر, ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور یہ جنگ ہم ہار چکے ہیں. دیر آر ٹو مطلب ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ. اس کے آپ تھوڑا روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں جن کے دماغوں میں مطلب یہ ہے کہ ایسی کچھ چیزیں ڈاؤٹس ہیں کہ ہم لوگ جنگ ہارے ہیں یا جیتے ہیں, اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں. اس لیے کہ وی آر پارٹ آف دیٹ بیٹل جو ہم نے لڑی ہے, تو ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی ملٹری بکس پبلش ہوئی ہیں اس کے اندر مطلب کوئی ایسی بک نظر نہیں آئی جس میں کہ پوری طرح سے ڈیٹیل دیے ہوئے ہوں. کہیں نہ کہیں کیونکہ جو بھی آدمی کو کتاب لکھتا ہے وہ اپنی طرف سے بھی اس میں مسالہ ڈال لیتا ہے, اس سے جو ہے نا تھوڑے حقائق جو ہے مسخ ہو جاتے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں 65 کی لڑائی کو, کہ ہاؤ واز آور پریپریشن اینڈ ہاؤ وی ڈیفیٹڈ دی اینیمی وچ واز 5 times بگر, اور ہماری ماشاءاللہ نیول فورس اور پاکستان ایئر فورس دے ہیو اسٹیبلش ورلڈ ریکارڈ لائک MM عالم شوٹنگ 5 aircrafts in half a minute. جی بغیر صاحب. Thank you very much, sir, for giving me this honor. Firstly, calling me here for the TNN. Dusra, appreciating me. Well, that is a recorded performance. The point is کہ ہم ان چند سروائیول میں ہیں جی جی بالکل جو ابھی چل رہے ہیں. ویسے تو آپ دیکھیں World War II کے کچھ سروائیور آج تک بھی ہیں. جی جی بالکل بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جی. وی آر اسٹل مطلب پاکستان کے ایج تھریش ہولڈ کے لحاظ سے جی ہاں بالکل تو ہم کافی آگے جا چکے ہیں. کافی سارے ہمارے ساتھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں. جی ہاں بالکل. 65 کی لڑائی میں وی ور ینگ آفیسرس, اور جیسا آپ نے کہا ہے کہ اٹ واز ناٹ اے ٹوٹل سرپرائز, کیونکہ رن آف کچھ کا جب تنازع اٹھا تو اس وقت پہلی دفعہ انڈیا پاکستان جو ہے ڈائریکٹلی کلیش جی ہاں بالکل ہوا تھا. اس میں پاکستان کے جو ینگ آفیسرز تھے, جو لارلز تھے, جی جی بالکل, وہ ہسٹری میں ریکارڈڈ ہیں. مطلب ان کو بتانے کی, کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. نادر پرویز اس میں میجر افریدی جی ہاں جو بعد میں گورنر ایسٹ بلوچستان بھی ہوئے. جی ہاں بالکل. نادر پرویز جو بعد میں منسٹر بھی بنے. جی ہاں جو کی کیبنٹ میں. اور بھی بہت سارے آفیسرز تھے جنہوں نے ویلر کی اور جرت کی بے مثال داستانیں لکھی. جی ہاں بالکل. اور مناباؤ اور یہ ایریاز جو ہیں پاکستان نے صرف 2 بٹالین کے ساتھ کیپچر کر لی. اس پہ پھر انڈیا میں بڑی ہلچل ہوئی اور انہوں نے میسو تیاری شروع کر دی. جی ہاں بالکل. وہ شکست کے بعد ہی لال بہادر شاستری نے کہا تھا کہ ہم اپنی وہ بعد کی بات ہے. جی جی. تو ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد انہوں نے نیگوسیشنز شروع کی اور رن آف کچھ کا ایگریمنٹ ہوا, اور فورسز جو ہیں وہ بائی اگست جیسے ابھی آپ نے کہا ہے وہ واپس آ گئی. تو وی ور آلسو ڈپلائڈ. تو آئی واز ان لاہور سیکٹر, تو ہم لوگ مقبول پورہ سائڈ پہ جی جی بالکل ڈپلائڈ تھے. ہم رانی گن کی بھی آپ سے بات چیت سنیں گے کیونکہ آپ کا تو کمانڈنگ آرٹلری. جی ریجمنٹ سے تعلق ہے آپ کا. تو اسی کا جی جی.
تو ہم لوگ واپس آ گئے تھے فرسٹ ویک اگست میں. اسی دوران میں کشمیر آپریشن شروع ہو گیا جی ہاں بالکل. جو کہ ان ایکسپیکٹڈلی بڑا کامیاب ہوا. بیکاز آپ نے کہا نا کہ ہم آزاد کشمیر سے ہم جب اٹیک ہوا ہے جی جی بالکل. تو ہمارے جو Indians got unnerved. انب تو وہ فورسز تھیں انہوں نے بنو سری نگر جی جی روڈ کو تقریباً کیپچر کر لیا تھا چھام سے نکل کے. جی جی بالکل. اور میں تو خیر اس زمانے میں لاہور سیکٹر میں تھا ہم لوگ تھے, لیکن بعد میں نے وہ سیکٹر کمانڈ کیا ایز اے بریگیڈیئر. جی جی تو مجھے پھر اس سے آگہی ہوئی زیادہ جی ہاں بالکل. کہ اس ایریے میں کیا ٹیکٹیکل صورتحال, کیونکہ 90 میں پھر جب ٹینشن ہوئی تھی تو اس زمانے میں آئی واز دی انچارج اینڈ آف دی ہول آرٹلری آف دیٹ کور. اینڈ جب یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اینی ٹائم دی آپریشن ول اسٹارٹ, دیٹ واز ان دی سیکنڈ ویک آف مئی, جی جی جس میں HR بھی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا. پھر امریکنز بیچ میں پڑے اور وہ ڈیفیوز ہوا صورتحال, ورنہ شاید اس دن بھی جان ہمیں یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ انٹرنیشنل بارڈر ول ناٹ بی وائلیٹڈ, وائلیٹڈ. لیکن وہ تو وہ پھر بہرحال جی وہ اس میں چھم جوڑیاں کا جو آپریشن ہے اس نے انڈیا کو کافی, جیسے ابھی آپ نے کہا, انرو کر دیا تھا. جی ہاں بالکل. تو اس وقت ڈیسائی نے بیان دیا تھا کہ وی ول اٹیک پاکستان ایٹ اے پوائنٹ اینڈ آف آور اون پلیس چوائس. آف آور چوزنگ پہ. ہاں بالکل. تو اس وقت آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کتنا سیریسلی لیا گیا, لیکن اٹ واز ٹاک آف دی ڈے. پاکستان فارن آفس نے جواب بھی دیا تھا کہ اس قسم کا ایڈونچر کریں گے تو یہ اخباروں کے میرے خیال آرکائیو میں موجود ہوگا جی ہاں بالکل ہے کہ ہم پاکستان اسی کوائن میں جواب دے گا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں تقریباً 4 سپٹمبر کو we got the orders to جی go جی. back and deploy. اور اس دفعہ مجھے مقبول ویسے جب ٹینشن تھی تو اس وقت صرف 4 hours notice 4 hours notice تھا, اور ہمارے جو اسکرینز تو بارڈر پہ جی ہاں تھی وہ تو پہلے سے ہی تھے. جی ہاں بالکل. وہ ہماری موجود تھی, وہ کبھی وہ وڈرا نہیں ہوئی تھی. یہ ذرا ہمارے جو سننے والے ہیں اسکرینز کا ذرا بتا دیں کہ کیا اسکرینز ہوتی ہے. ایک چھوٹے آپ یہ سمجھیں کہ ٹروپس کی ٹولیاں ہوتی ہیں جن کو فلی اکوپ کیا ہوا ہوتا ہے ود کمیونیکیشن اکوپمنٹ کے ساتھ, اور وہ دشمن کے اوپر جو بھی موومنٹ نظر رکھتے ہیں آف ٹروپس, تو وہ پیچھے وہ بتانے ٹائملی رپورٹ دیتے ہیں کہ جی کچھ ہونے والا ہے. جی ہاں بالکل. تو مجھے یاد ہے یہ جو ہماری واگا روڈ ہے اس پہ 2-3 اسکرین تھیں, اور آرٹلری میں ہمارے ایک ہوا کرتے تھے, پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا نہیں, کیپٹن مالک. آپ نے ہی واز فرام آرٹلری, ہی واز ان پارٹ آف دی اسکرین ایز اے آبزرور, اور کچھ گنز بھی لگی ہوئی تھی ان ایکشن. جی جی. 4 کو ہمیں آرڈرز ملے کہ جی آپ ڈپلائے ہو جائیں 4 کی رات کو. تو جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ ایکشن تو ہم نے شروع کر دیا. ہاں شروع کر دیا تھا بالکل ٹھیک. تو اس دفعہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ قصور جائیں, بجائے مقبول پورے کے قصور جائیں, ٹیک دا گنز ٹو قصور. اب ہیوی گنز جو ہیں بائی روڈ ہم نہیں لے کے جاتے تھے, تو آئی مووڈ مائی کانوائز ود ایمونیشن ایوری تھنگ. تو ہم بیدیاں کی طرف چلے گئے اور گنز کو ہم نے بائی ٹرین پہ چڑھایا اور انہیں قصور اسٹیشن پہ اتارنا تھا. یہ 5 اور 6 کی رات تھی when we were deployed. تو صبح کے وقت I managed to get the guns, and صبح کو 4 بجے 3 بجے انڈینز اٹیکڈ لاہور سیکٹر. جی ہاں لاہور. اور بیدیاں کا جو قصور کا سیکٹر تھا اس کو انہوں نے انگیج کیا آرٹلری سے.
we also started firing. So the beginning of the war, جس کو آپ سمجھتے ہیں, ہاں بس شروع ہو گیا شروع کام ہو بس. گیا. جی ہاں بالکل. اور پھر 9-10 بجے کے قریب پریزیڈنٹ ایوب خان کی جی ہاں ان اسپیچ کی تقریر آئی تھی. اس کے اوپر بھی آئیں گے. ابھی تھوڑا ذرا وقفہ ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم پھر دوبارہ آئیں گے اور یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے. سو لیٹس ہیو بریک.